آج میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی کیونکہ میری 18ویں سالگرہ تھی اور ٹھیک ایک مہینہ پہلے ہی میرے ابو نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہاری 18ویں سالگرہ پر میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا۔ مجھے اپنی سالگرہ سے زیادہ اس تحفے کا انتظار تھا جو میرے پیارے ابو جان مجھے دینے والے تھے۔ ہم گھر میں صرف 3 ہی لوگ رہتے تھے، میں، میرے ابو اور میری دادی۔ دادی نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا کیونکہ میرے ابو اور امی کا بہت عرصہ پہلے طلاق ہو چکا تھا جب میں محض 5 سال کی تھی۔ تب سے لے کر آج تک میری دادی نے ہی میری پرورش کی تھی، مگر اب دادی میں بھی وہ جان نہیں رہی تھی۔ وہ بالکل ایک بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، جب دادی میرے ساتھ ہسپتال گئی تھی تو ڈاکٹر نے انہیں فل ٹائم بیڈ ریسٹ کا کہا تھا اور اٹھنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ دادی اب اپنی نماز بھی اپنے بستر پر ہی ادا کیا کرتی تھی کیونکہ گھٹنوں کے درد نے انہیں بہت بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ میں بہت بوریت محسوس کرتی تھی۔ پہلے تو دادی میرے سارے کام کاج کر لیا کرتی تھی، مگر اب مجھ پر بھی کافی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں اور میں اکیلی ہی گھر سنبھالا کرتی تھی۔ پھر میں نے ابو سے اس بات کا ذکر کیا کہ میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، آپ مجھے ایک عدد ملازمہ رکھ کر دیں، تو ابو نے حامی بھر لی۔ پھر میرے ننیال کے گاؤں سے ابو ایک 19 سالہ لڑکی کو لے آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹا دے گی۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیرت میں مبتلا ہوئی کیونکہ وہ ایک جوان لڑکی تھی اور دکھنے میں بھی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ وہ بہت پھرتی کے ساتھ کام کاج کر لیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے ایک عجیب سی الجھن محسوس ہوتی تھی۔ مجھ سے اس کا وجود اس گھر میں بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ ابو کے کمرے میں چائے لے کر جاتی تو بہت دیر تک وہیں پر بیٹھ جاتی اور یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ اب ابو کے تمام تر کام وہی لڑکی دیکھ لیا کرتی تھی جس کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ یوں تو گاؤں کی لڑکی تھی مگر دکھنے میں بہت زیادہ چالاک اور خوبصورت تھی۔ اس کے آنے کے بعد ابو جو خاموش سے رہنے لگے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ابو اور میں روزانہ مل کر چائے پیا کرتے تھے اور شام کو بہت ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ ابو مجھ سے سارے دن کی تفصیل لیا کرتے تھے کہ میں نے کالج میں آج کیا کیا۔ میں انہیں اپنے سارے دن کی روٹین بتایا کرتی تھی، مگر سائرہ کے آنے کے بعد گھر کا سارا ماحول ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ابو سے کہا کہ مجھے سائرہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے نکال دیں، میں خود ہی کالج سے واپس آ کر گھر کے تمام کام کر لیا کروں گی۔ پہلے تو ابو نہیں مانے، پھر میں ان سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی تو ان کو میری بات ماننا پڑی۔ یوں ہم نے سائرہ کو خدا حافظ کہہ دیا اور سائرہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ اب میری سالگرہ میں صرف 1 ماہ ہی رہتا تھا اور ابو مجھے کہتے کہ میں تمہیں تمہاری سالگرہ پر ایک بہت بڑا تحفہ دینے والا ہوں۔ دادی بتایا کرتی تھی کہ امی ایک گاؤں سے تھیں اور امی اور ابو کی لو میرج ہوئی تھی۔ دادی نے بھی امی کو پسند کیا تھا۔ جب امی ابو کی شادی ہوئی تو شادی کے کچھ ہی عرصے بعد امی حاملہ ہو گئیں اور امی کے پیٹ میں میرے وجود نے جنم لیا تھا۔ مگر شادی کے کچھ عرصے میں امی ابو کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں کیونکہ ابو کے آفس میں 2 لڑکیاں سیکریٹری کے طور پر کام کرتی تھی اور امی کو یہ بات ہرگز منظور نہیں تھی۔ ایک تو امی پڑھی لکھی نہیں تھی، دوسری بہت زیادہ شکی مزاج بھی تھی۔ امی کو لگتا تھا کہ ابو ان کو چھوڑ کر دوسری لڑکیوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ دن بدن امی اور ابو کے جھگڑے بڑھنے لگے، امی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک تو امی حاملہ تھی، اوپر سے روز روز کے جھگڑے ان کی طبیعت مزید خراب کرنے لگے تھے۔ کبھی امی کو ڈاکٹر کی طرف جانا ہوتا اور امی ابو کو کال کرتی تو وہاں پر ان کی سیکریٹری کال اٹینڈ کرتی اور امی کو بتاتی کہ سر میٹنگ میں مصروف ہیں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کر لیں۔ تو امی کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی اور ان کا بی پی ہائی ہو جاتا۔ امی اپنے شوہر سے بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ ابو صبح کے نکلے رات گئے واپس لوٹا کرتے تھے اور گھر آتے ہی امی کے جھگڑے شروع ہو جاتے تھے۔ ان دنوں ابو کا کاروبار بھی کچھ خاص نہیں چل رہا تھا۔ ابو اپنے کاروبار کو بڑے عہدے پر پہنچانا چاہتے تھے اور اپنے آفس کو ہی ٹائم دینا زیادہ ضروری سمجھ رہے تھے، جبکہ یہاں امی کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ تبھی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں واپس چلی جائیں گی اور وہیں پر یہ 9 ماہ گزاریں گی اور بچہ پیدا کریں گی، جبکہ دادی جان ان کو سمجھاتی رہیں مگر امی نے ایک نہ مانی۔ امی بہت ضدی مزاج کی عورت تھیں۔ پھر امی نے اپنا سامان پیک کیا اور ابو کو بتائے بغیر اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ یہ 9 ماہ انہوں نے اپنے گاؤں میں گزارے۔
کبھی کبھار ابو سے فون پر بات ہو جاتی تھی۔ پہلے تو ابو نے ان سے بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کو یوں گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ پھر دادی نے ابو کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنی پریگننسی کا وقت اپنے ماں باپ کی طرف گزار سکتی ہیں، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ جائیں گی اور وہ یہیں پر رہ کر اپنی بچی کو سنبھالے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، یوں 9 ماہ بھی گزر گئے اور میں پیدا ہو گئی۔ امی نے بہت پیار سے میرا نام عنایہ رکھا تھا، کیونکہ امی کو عنایہ نام بہت زیادہ پسند تھا۔ پھر جب ابو کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی اولاد کی پیدائش ہو گئی ہے تو وہ فوراً گاؤں چلے آئے اور امی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آئے۔ امی یہاں آ کر اب پہلے سے کافی نارمل ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے ابو کے بغیر کافی عرصہ گزارا تھا اور اب وہ اپنا بچہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ہی پالنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنے ابو کی پہلی اولاد تھی۔ اسی لیے ابو نے میرے آنے کے بعد مجھے اور امی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے کی کوشش کی تھی، پر کچھ ہی عرصے کے بعد ابو کا پھر سے وہی حال تھا۔ سارا وقت ابو اپنے آفس میں ہی گزارا کرتے تھے، کیونکہ ان کو میرے آنے کے بعد اب میرے مستقبل کی بھی فکر ہونے لگی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے زیادہ سے زیادہ کچھ جمع کرنا ہے۔ دادی نے بتایا تھا کہ ابو نے اپنا سارا بچپن غربت میں گزارا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بھی کسی چیز سے محروم رہے، پر امی یہ بات ہرگز نہیں سمجھ پاتی تھی۔ جب میں 3 سال کی ہوئی تب امی ایک بار پھر سے امید سے ہو گئیں اور اسی طرح ابو کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے پھر سے لڑائی۔ ان لڑائیوں کے چکر میں امی کا وہ بچہ ضائع ہو گیا، جس کی وجہ سے ابو اور امی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ امی نے کافی کوشش کی کہ میں انہی کے ساتھ بھیجی جاؤں، پر ابو نے انکار کر دیا اور کہا میری اولاد میری ذمہ داری ہے، میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ تو امی مجھے چھوڑ کر اکیلی ہی چلی گئی۔ ابو اور دادی سے مجھے اتنا پیار ملا کہ مجھے کبھی بھی امی کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ دادی نے مجھے ماں بن کر پالا تو میں نے بھی ہمیشہ دادی کو ماں ہی سمجھا تھا۔ میری ہر سالگرہ ابو بہت ہی شاندار طریقے سے مناتے تھے اور ہر سالگرہ پر ایک بہت ہی پیارا سا تحفہ دیتے تھے۔ مجھے بھی سالگرہ سے زیادہ اس تحفے کا انتظار ہوتا تھا جو ابو میرے لیے لے کر آتے تھے، جو ہمیشہ میرے لیے ایک سرپرائز ہی ہوتا تھا۔ اس بار بھی میری سالگرہ پر ابو نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ میں بہت ایکسائٹڈ تھی کہ پتہ نہیں وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ابو کا دیا ہوا تحفہ ہمیشہ خاص ہی ہوتا تھا۔ میں نے بہت انتظار کیا تھا اس دن کا جس دن میری سالگرہ تھی۔ انتظار کی گھڑیاں آخر ختم ہوئیں اور میری سالگرہ کا دن بھی آ گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، پر ابو کا کہیں پر بھی پتہ نہیں تھا۔ ابو کا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ میں کافی پریشان ہو رہی تھی کہ ابو نے تو مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک بہت ہی سرپرائز گفٹ لینے جا رہا ہوں۔ اب تو ابو کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے اب صرف ابو کی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں رہ گئے ہیں، کیونکہ ابو تو ٹائم سے گھر بھی آ جاتے تھے، ان کو آفس میں بھی اب زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ شام میں بہت دیر سے جب ابو گھر واپس آئے تو میں ان سے ناراض ہونے لگی کہ آپ نے ہمیں کتنا پریشان کر دیا، آپ تو مجھے سرپرائز دینے والے تھے، کیا یہ سرپرائز تھا آپ کا کہ آپ نے ہمیں پریشانی دینی تھی؟ آپ کو تو پتہ ہے میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، میں آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ابو نے مجھے اس وقت کہا کہ میں تمہارا سرپرائز گفٹ لینے ہی گیا تھا۔ جب ابو میرے سامنے سے ہٹے تو ابو کے پیچھے ہی ہماری نوکرانی سائرہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ ابو سائرہ کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں۔ میں نے ابو سے پوچھا آپ اس کو کیوں ساتھ لے کر آئے ہیں اور میرا گفٹ کہاں ہے؟ تب ابو نے مجھے کہا کہ یہ سائرہ ہی تمہارا گفٹ ہے، میں نے سائرہ سے نکاح کر لیا ہے، اب یہ تمہاری ماں بن گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ابو ایک نوکرانی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتے ہیں۔ جب میں نے ابو سے پوچھا کہ آپ نے سائرہ سے نکاح کیوں کیا، یہ کیا کر دیا آپ نے، تو ابو نے مجھے کہا میں نے جو بھی کیا ہے صرف تمہارے لیے ہی کیا ہے۔ مجھ سے تمہارا یہ اکیلا پن اور اداسی دیکھی نہیں جاتی تھی، تم سارا دن گھر میں کام کر کے کتنی تھک جاتی تھی، اسی لیے میں نے سارا سے شادی کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے یہاں لے آیا تاکہ یہ ہر کام میں تمہارا ہاتھ بٹا سکے۔ اب چونکہ نکاح ہو چکا تھا تو میرے کچھ بھی بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاید میرے رویے سے ابو سمجھ گئے تھے کہ مجھے ان کا سارا کے ساتھ نکاح کرنا اچھا نہیں لگا، اسی لیے وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے میں نے سارا سے وعدہ لیا ہے
وہ ہمیشہ تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ میں نے ابو سے پوچھا، کیا آپ خوش ہیں؟ تو ابو نے کہا، ہاں، میں سارا سے شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں نے ابو کو کہا کہ بس آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ اگر اب آپ نے سارا سے شادی کر ہی لی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی سارا کو اب اپنی ماں ہی سمجھوں گی۔ تو ابو کو بھی اس بات پر خوشی محسوس ہونے لگی۔ سارا کیونکہ بہت حسین اور خوبصورت لڑکی تھی، ابو کی تو جیسے نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ سارا دن ہی سارا کو خوش کرنے میں لگے رہتے تھے۔ سائرہ کے آنے کے بعد ابو کا رویہ کافی بدل چکا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو اب ہمیں بہت ہی کم ٹائم دیتے تھے اور سارا وقت ہی اسی کے ساتھ گزارتے تھے۔ جیسا سائرہ بولتی تھی ابو اب ویسا ہی کرنے لگے تھے۔ مجھے تو اب خود کی بہت ہی فکر ہونے لگی تھی۔ ایک دن دادی کی اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے جا کر ابو کو بتایا۔ ابو نے میری بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کریں گے۔ تو مجھے ابو کے اس رویے پر کافی حیرانی ہوئی۔ ابو دادی کے معاملے میں ذرا سی لاپرواہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ سارا کے آنے کے بعد سے تو ابو ہم سے نظریں پھیرنے لگے تھے۔ میں جا کر دادی کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے پیر دبانے لگی تو سائرہ بھی اسی وقت وہاں پر آ گئی۔ وہ مجھ سے دادی کی طبیعت پوچھنے لگی تو میں نے اس کو کہا کہ تم چلی جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے ہی ابو ہم سے بدل گئے ہیں۔ اگر تم نہ ہوتی تو آج ابو میرا اور دادی کا بہت زیادہ خیال کرتے۔ یہ سب کچھ ابو نے سن لیا تو ابو نے مجھے کافی ڈانٹا۔ زندگی میں پہلی بار ابو نے مجھے ڈانٹا تھا اور وہ بھی سارا کی وجہ سے۔ مجھے کافی دکھ پہنچا تو میں رونے لگی۔ اس دن میں نے سمجھ لیا تھا کہ سارا اب گھر میں جھگڑے کروائے گی اور مجھ پر ظلم کرتی رہے گی، کیونکہ ابو اب مکمل طور پر اس کی مٹھی میں تھے۔ پر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ سارا الٹا ابو سے غصے ہونے لگی تھی کہ آپ انایا کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کو اس کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے۔ مجھے دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی کہ میں تو ابو سے بھی سارا کی وجہ سے لڑ رہی تھی کہ یہ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہے، پر یہ تو مجھ سے بہت ہی پیار سے پیش آ رہی ہے۔ سارا نے ابو سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلوایا اور دادی کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے دادی کے لیے کچھ میڈیسنز لکھ کر دیں جو اسی وقت میں نے دادی کو کھلا دیں۔ میں دادی کے پاس بیٹھی ان کا خیال کر رہی تھی تو سائرہ نے مجھے کہا کہ تم جا کر سو جاؤ، دادی کے پاس میں بیٹھتی ہوں۔ سائرہ ساری رات بیٹھ کر دادی کا خیال کرتی رہی۔ صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو سارا اسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں رات کو میں نے سارا کو دادی کے پاس بٹھایا تھا۔ یہ دیکھ کر سارا کے لیے میرے دل میں بہت پیار اور ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے سارا کے ساتھ دوستی کر لی تھی، کیونکہ ہم دونوں تقریباً ہم عمر تھیں، اسی لیے سارا دن اب ہم ساتھ ہی گزارتی تھی۔ سارا نے سارے گھر کو آتے ہی بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ وہ گھر کا سارا کام خود کر لیا کرتی تھی۔ اگر میں گھر میں کچھ کام کر بھی لیتی تو سائرہ اسی وقت میرے ہاتھ سے چھین لیتی اور کہتی تم بیٹھی رہو، یہ گھر میرا ہے، میری ذمہ داری ہے، میں خود ہی کروں گی، تم تو مہمان ہو، کبھی نہ کبھی یہاں سے رخصت ہو جاؤ گی، میں تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گی۔ سارا کا اتنا پیار دیکھ کر مجھے تو یقین بھی نہیں آتا تھا کہ یہ میری سوتیلی ماں ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں تو سوتیلی ماں کا رویہ سن کر ہی ڈر لگ جاتا ہے، پر سائرہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ اس پر اب مجھے مکمل طور پر یقین آ گیا تھا۔ ایک دن سائرہ میرے پاس ایک کورا کاغذ لے کر آئی اور کہنے لگی اس پر انگوٹھا لگا دو۔ وہ کاغذ بالکل کورا تھا تو میں نے بھی اس پر انگوٹھا لگا دیا۔ سائرہ نے مجھ سے سوال کیا، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں نے تم سے انگوٹھا کیوں لگوایا؟ میں نے سائرہ کو کہا مجھے معلوم ہے کہ تم کبھی بھی میرا برا نہیں چاہو گی، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اور ویسے بھی یہ تو کورا کاغذ ہی ہے، مجھے انگوٹھا لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ سائرہ کبھی بھی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا اتنا پیار اور اتنا اچھا رویہ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ سائرہ میری سوتیلی ماں ہے۔ وہ میری ماں سے بڑھ کر تھی، کیونکہ میری سگی ماں نے بھی پلٹ کر کبھی زندگی میں میری طرف ایک بار بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جتنا پیار مجھے سائرہ سے چند مہینوں میں ملا تھا، میں تو اب اپنی سگی ماں کو بھی بھول گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ خبر ہم سب کے لیے بہت ہی بھیانک تھی۔ میرے ساتھ ساتھ سائرہ کا بھی بہت برا حال تھا، اور دادی وہ تو دن رات بس روتی ہی رہتی تھی، کیونکہ ابو دادی کی اکلوتی اولاد تھے، اور اولاد کا دکھ تو اللہ کسی کو نہ دکھائے۔
دادی ہمیشہ یہ کہتی رہتی تھی کہ جانے کی تو میری عمر تھی، اللہ پاک نے میرے بیٹے کو مجھ سے کیوں چھین لیا؟ اس نے تو میرے جنازے کو کندھا دینا تھا۔ میں تو ایک بدنصیب ماں ہوں جس نے اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھ لیا۔ میں اور سائرہ سارا دن دادی کو دلاسا دیتے رہتے تھے، پر دادی ہمارا دلاسا دینے سے صبر نہیں کرتی تھی اور مسلسل روئی جاتی تھی۔ سارہ نے اس وقت میں دادی کی بہت خدمت کی تھی۔ اتنے مشکل وقت میں سائرہ نے ہم سب کو کتنے اچھے طریقے سے سنبھالا تھا، اس بات سے سائرہ ہم سب کا دل جیت چکی تھی۔ ابو کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے بعد ہی دادی وفات پا گئیں، کیونکہ ابو کے جانے کا دکھ دادی کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ ابو کے بعد اب ماں جیسی دادی کو کھو کر میں بہت ہی ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ قریب صرف دادی کو ہی پایا تھا۔ دادی کے جانے کے بعد میرا جسم اب صرف مردہ ہی رہ گیا تھا۔ مجھ میں کوئی احساس نہ بچا تھا، نہ دکھ کا نہ سکھ کا، کیونکہ مجھ سے اب ہر رشتہ چھن چکا تھا، ماں باپ بھی اور دادی بھی۔ میں مکمل طور پر اب ایک صرف زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس اتنے مشکل وقت میں سارہ نے مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے سنبھالا تھا۔ میں اس کا جتنا شکریہ ادا کر سکتی تھی وہ کم تھا، کیونکہ سائرہ ایک اجنبی ہو کر جس طرح مجھے سنبھال رہی تھی، اس طرح تو میری سگی ماں بھی مجھے نہ سنبھال پاتی۔ سائرہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ ابو کے جانے کے بعد اور پھر اب دادی کے جانے کے بعد یہ بات ہم بالکل بھول چکے تھے کہ ابو کا کاروبار بھی اب ہمیں ہی سنبھالنا تھا۔ سائرہ کیونکہ ایک ان پڑھ لڑکی تھی، اسی لیے سب کچھ اب مجھے ہی دیکھنا تھا، مجھے ہی اب اس کے لیے ہمت کرنی تھی۔ اگر میں یہ کاروبار نہیں سنبھالوں گی تو ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ ایسا سوچ کر میں نے سارہ سے مشورہ کیا اور ابو کے آفس جانے لگی۔ میں نے ابو کے آفس میں جاتے ہی ہر چیز کا حساب کتاب کرنا شروع کر دیا۔ آفس جانے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں پر مجھے ایک خواجہ سرا ملنے آیا جو نوکری کی تلاش میں ہمارے آفس تک پہنچا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس ابھی فی الحال آپ کے لیے کوئی بھی نوکری موجود نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میں نے ابھی آفس نیا جوائن کیا تھا تو مجھے ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس کے لیے کافی رحم پیدا ہونے لگا۔ میرے دل میں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی کوئی بددعا مجھے نہ لگ جائے، کیونکہ دیکھنے سے اس کا چہرہ کافی مایوس نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے نوکری کی سخت ضرورت پیش آئی ہے، ورنہ میں نے تو ہر جگہ خواجہ سراؤں کو صرف بھیک مانگتے ہی دیکھا تھا۔ یہ پہلا خواجہ سرا تھا جو نوکری کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہ اپنے باقی خواجہ سراؤں سے الگ ہونا چاہتا تھا اور ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ بھیک مانگنے اور تالیاں بجانے کے علاوہ بھی ہم کما سکتے ہیں۔ پر پھر یہ سب میں نے سوچنے سے زیادہ ضروری اپنے آفس کے کام پر دھیان دینا سمجھا۔ پتہ نہیں کیوں اس خواجہ سرا کا خیال میرے دل سے نکل نہیں رہا تھا۔ کافی دن اس بات کو گزر گئے پر میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس خواجہ سرا کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کافی دن گزر جانے کے بعد ہمارے کاروبار کو تو میں بھول ہی گئی تھی۔ میں صحیح طریقے سے دھیان بھی نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ میرے ذہن پر ہر وقت اس خواجہ سرا کی باتیں رہتی تھیں۔ اس ساری پریشانی میں میرا کاروبار کس طرح سے ڈوبتا چلا گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ دن بدن میں کسی نہ کسی نقصان میں ہی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے کاروبار کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ میں اپنے آفس کے ورکرز کو سیلری تک نہیں دے پا رہی تھی۔ انہی دنوں ایک بار پھر سے وہ خواجہ سرا میرے پاس نوکری کے لیے آیا، پر اس بار بھی میرے پاس اس کے لیے کوئی نوکری نہیں تھی، کیونکہ میں تو پہلے ہی گھاٹے میں جا رہی تھی، تو اس کو اب نوکری پر کیسے رکھ سکتی تھی؟ میرے دل میں اس کے لیے احساس تو بہت تھا، پر میں مجبور تھی، کیونکہ میں نے اپنے آفس کے کافی سارے ورکرز کو نوکری سے بھی اسی لیے نکال دیا تھا، کیونکہ اب ہمارا کاروبار پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں نے جب اس خواجہ سرا کو پھر سے نوکری کے لیے انکار کیا تو وہ میری منتیں کرنے لگا کہ مجھے نوکری کی بہت سخت ضرورت ہے، آپ مجھے نوکری پر رکھ لیں۔ میں نے اس کو پھر انکار کیا اور اس کو کہا کہ مجھے جب بھی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں ہی نوکری پر رکھوں گی اور کسی کو بھی اپنے آفس میں تم سے پہلے نوکری نہیں دوں گی، پر وہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت ہی سخت لہجے میں بولا کہ اگر مجھے نوکری پر نہیں رکھو گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ مجھے اس کا یہ رویہ دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی اور میں نے فوراً گارڈ کو بلایا اور اسے آفس سے باہر نکالنے کے لیے کہا، تو اس خواجہ سرا نے مجھے ایک کاغذ اپنی فائل سے نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کی یہ بکواس سن کر میں کافی حیران ہوئی کہ یہ خواجہ سرا ہو کر یہ بات کیسے بول سکتا ہے کہ یہ میرا شوہر ہے۔
میں نے گارڈ کو کہا کہ اس کو فوراً باہر نکالو، تو اس نے کہا ایک نظر ان پیپرز پر ڈالو جو میں نے تمہارے آگے ٹیبل پر رکھے ہیں۔ میں نے جب وہ کاغذ دیکھے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ واقعی ایک نکاح نامہ تھا جس پر میرا اور اس خواجہ سرا کا انگوٹھا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کہاں ہوا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تم جھوٹے ہو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جا کر اپنی ماں سارا سے پوچھو۔ میں اس بات پر بھی حیران ہونے لگی کہ وہ خواجہ سرا میری ماں سارا کو بھی جانتا تھا۔ میں آفس سے گاڑی میں بیٹھ کر جلدی جلدی گھر گئی اور وہاں پر پہنچتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ خواجہ سرا اور سارا دونوں ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ سارا نے کس طرح مجھ پر میٹھی چھریاں چلائی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سارا نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ جب میں نے سارا سے اس بارے میں پوچھا تو سارا نے مجھے کہا کہ یہ خواجہ سرا اس کا ماموں ہے اور یہ سب کچھ ان دونوں کی چال تھی جس سے وہ میرے ابو کی ساری دولت ہتھیا سکیں، اور سارا نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہاں یہ تمہارا شوہر ہے۔ جب میں نے تم سے کورے کاغذ پر انگوٹھا لیا تھا وہ کورا کاغذ نہیں بلکہ ایک نکاح نامہ تھا۔ تم تو پاگل ہو جس نے مجھ پر یقین کر کے اس پر انگوٹھا لگا لیا۔ اب تمہیں اپنی ساری زندگی اس خواجہ سرا کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ میں نے سارا کو کہا کہ تم میرے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں اب زندگی بھر کسی پر یقین نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں نے تم پر اندھا یقین کیا تھا۔ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے۔ سارا نے مجھے کہا کہ خواجہ سرا کے ساتھ شادی کر کے اب تو تمہاری بہت ہی بدنامی ہو جائے گی۔ اگر اس بدنامی سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے باپ کی ساری دولت اور جائیداد ہمارے نام لکھ دو۔ مجھے سارا کے ساتھ گزارا ہوا ہر پل یاد آ رہا تھا، جب سائرہ نے میرا ہر برے وقت میں ساتھ دیا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سارا ہے جو مجھ سے اتنے نرم لہجے میں بات کیا کرتی تھی، جو میرا اتنا خیال رکھتی تھی، جو میرے گھر کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھالتی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے دولت پانے کے لیے کیا تھا، اور میں پاگل تھی جو اس بات کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ کس طرح سے سارا نے پیار کے گھیر میں گھیر کر مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میری تو صرف اس وقت آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ ایک خواجہ سرا کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی کبھی بھی نہیں گزار سکتی تھی، اور سارا جو کہ میرے ابو کے نکاح میں تھی تو ابو کی جائیداد پر اس کا بھی اتنا ہی حق بنتا تھا جتنا کہ میرا۔ میں نے اپنے بابا کی پوری جائیداد میں سے آدھے سے زیادہ حصہ سارا کے نام لکھ دیا اور تھوڑا سا حصہ لے کر اس گھر سے نکل گئی۔ میں نے اس حصے سے ایک چھوٹا سا یتیم خانہ کھول لیا جس میں یتیم بچوں کو اپنے خرچے پر پالتی تھی۔ ابو اور دادی کے جانے کے بعد میں ایسا سمجھتی تھی کہ شاید میں ہی اس دنیا میں ایک یتیم ہوں، پر جب میں نے یتیم خانہ کھولا تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ اس دنیا میں کافی سارے یتیم اور اناتھ بچے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے یتیم خانے میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بچہ بھیجا جاتا تھا جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہوتا۔ میں بہت ہی پیار سے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ یتیمی کی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد سائرہ میرے یتیم خانے میں آئی، جسے دیکھ کر مجھے کافی غصہ آیا، کیونکہ سائرہ کی وجہ سے میں بے گھر ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، وہ مجھ سے بھلا ہی نہیں بھولتا تھا۔ سارہ نے آتے ہی مجھے کہا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ اس یتیم خانے میں رہنا ہے۔ سارہ کی یہ بات سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ میں نے سارہ کو کہا کہ تم تو ابو کی ساری جائیداد کی مالک بن چکی ہو، تمہیں اب اس یتیم خانے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ جس طرح میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا اسی طرح میرے ماموں نے بھی مجھے دھوکہ دے کر میری ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ جس طرح سارہ نے میرے ساتھ کیا میں بھی سارہ کے ساتھ اسی طرح کر سکتی تھی، پر میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے یاد آ رہے تھے وہ سارے پل جن پلوں میں سارہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ دولت تو آنی جانی چیز ہوتی ہے، انسان کو یاد تو صرف وہ گھڑیاں رہ جاتی ہیں جس مشکل وقت میں کوئی اپنا ساتھ دیتا ہے۔ سائرہ کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، جس طرح اس نے مجھے دھوکہ دیا اس کو بھی دھوکہ مل چکا تھا، اسی لیے میں نے سارہ کو کچھ بھی نہیں کہا اور اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہم دونوں مل کر اب اس یتیم خانے کو چلاتے تھے اور ہم دونوں ان یتیم بچوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ جتنی خوشی مجھے اپنے گھر میں نہیں مل سکتی تھی اتنی خوشی مجھے ان یتیم بچوں کے ساتھ ملتی تھی۔